آج ہم سندھ کی تاریخ کے ایک بڑے دلچسپ باب پر بات کر رہے ہیں۔ جی ایک ایسا دور جب حکمرانی اور روحانیت ساتھ ساتھ چلتی نظر آتی ہیں، یعنی حکمران درویش صفت بھی تھے۔ بالکل، کلہوڑا خاندان کا دور۔ جی ہاں، کلہوڑا خاندان۔ اور یہ جو ہماری گفتگو ہے یہ روحانی حکمرانوں کی کہانی کلہوڑا دور کے عنوان سے ملے مواد پر مبنی ہے۔ صحیح۔ اور مقصد یہی ہے کہ اس مواد کی روشنی میں دیکھیں کہ کلہوڑا دور کیسا تھا، کیسے وہ عروج پر پہنچے، کیا کیا اہم کام کیے، اور پھر آخر زوال کیوں آیا۔ اور ایک بات تو شروع میں ہی بڑی آپ کہہ لیں منفرد ہے کہ ان کا شجرہ نسب حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ملتا ہے۔ جی، یہ روایت موجود ہے۔ تو کہانی شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ بانی کون تھے؟ دیکھیں، اس سلسلے کا آغاز ہوتا ہے میاں یار محمد کلہوڑوں سے۔ 1701 کا سال تھا۔ اورنگزیب عالمگیر نے انہیں سندھ کا گورنر بنایا۔ اچھا، مغل گورنر۔ جی، لیکن وہ جلد ہی آپ کہہ لیں خود مختار ہو گئے، مرکز سے ہٹ کر اپنی حیثیت بنا لی، تو بنیاد وہیں سے پڑی۔ ٹھیک، پھر ان کے بعد میاں نور محمد کلہوڑوں کا نام آتا ہے۔ مواد بتاتا ہے کہ حکمت عملی تو تھی ان کے پاس، لیکن کوئی بڑا چیلنج بھی آیا۔ ہاں بالکل، ان کے دور میں ایک بڑا واقعہ ہوا، نادر شاہ کا حملہ ایران سے۔ اوہ اچھا۔ جی، اور اس حملے میں میاں نور محمد کو شکست ہوئی۔ تو یہ ایک طرح سے کلہوڑا طاقت کے لیے ایک بڑا دھچکا تھا، ان کے استحکام پر سوال اٹھ گئے۔ لیکن پھر تصویر بدلتی ہے، ایک ایسا نام آتا ہے جسے کلہوڑا دور کا سنہری باب کہتے ہیں، میاں غلام شاہ کلہوڑو۔ جی بالکل، بلا شبہ سب سے کامیاب کلہوڑا حکمران۔ کیا وجہ تھی، کیا خاص تھا ان کے دور میں؟ بہت کچھ تھا، فہرست لمبی ہے۔ سب سے پہلے تو دیکھیں، 1768 میں انہوں نے حیدرآباد شہر کی بنیاد رکھی۔ اچھا، نیا شہر بسایا۔ جی، اور اسے اپنا دارالحکومت بنایا، اور وہیں مشہور زمانہ پکا قلعہ تعمیر کروایا جو آج تک قائم ہے۔ زبردست، یہ تو تعمیرات کی بات ہو گئی، لیکن حکمرانی کیسی تھی؟ عوام کے لیے کیا کیا؟ امن و امان؟ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ ان کے دور میں صرف عمارتیں نہیں بنی، ریاست کا جو ڈھانچہ ہے اسے مضبوط کیا، انصاف پر توجہ دی، تعلیم کو عام کرنے کی کوشش کی۔ اور زراعت سندھ کے لیے تو ہمیشہ سے اہم رہی ہے۔ بالکل، زراعت پر خاص توجہ تھی، نہروں کا پورا ایک جال بچھایا گیا، زمین کی تقسیم وہ بھی منصفانہ طریقے سے کی تاکہ کاشتکار خوشحال ہوں۔ اور وہ جو شروع میں ہم نے ذکر کیا، روحانی پہلو، کیا وہ نظر آتا ہے ان کی حکمرانی میں؟ بہت واضح طور پر میاں غلام شاہ نے درگاہوں، خانقاہوں، جو روحانی مراکز تھے ان کی بہت سرپرستی کی۔ اچھا۔ اور یہ صرف آپ کہیں مذہبی عقیدت نہیں تھی، یہ اس دور کے علم و ادب کے مراکز بھی تھے۔ فارسی ادب، خطاطی، خاص طور پر صوفی شاعری ان کو بہت فروغ ملا۔ یعنی یہ صرف حیدرآباد تک نہیں تھا؟ نہیں، حیدرآباد تو مرکز تھا ہی، لیکن سکھر، دادو، خیرپور، ان شہروں میں بھی یہ ثقافتی سرگرمیاں نظر آتی ہیں۔ تو وہ سمجھتے تھے کہ حکمرانی صرف تلوار کا نام نہیں، بلکہ علم، ثقافت، روحانیت، یہ سب ریاست کے لیے ضروری ہیں۔ ایک مکمل ویژن تھا گویا۔ لیکن خیر، تاریخ کا سبق یہی ہے کہ عروج کو زوال بھی آتا ہے۔ غلام شاہ کے بعد کیا ہوا؟ افسوس، یہی ہوا۔ یہ سنہری دور زیادہ لمبا نہیں چلا۔ ان کے جو جانشین تھے میاں عبد النبی کلہوڑو، ذرائع بتاتے ہیں کہ وہ اتنے اہل ثابت نہیں ہوئے۔ یعنی وہ وراثت سنبھال نہیں پائے؟ کچھ ایسا ہی لگتا ہے۔ ان کی گرفت کمزور ہوئی تو سندھ میں بے امنی پھیلنے لگی، انتظامیہ میں کرپشن، آپس کے اختلافات، حتیٰ کہ خانہ جنگی تک نوبت پہنچ گئی۔ تو مطلب عروج کے فوراً بعد ہی زوال شروع ہو گیا؟ جی، آثار بہت جلد نمایاں ہو گئے، اور جب اندرونی حالات خراب ہوں تو باہر والوں کو موقع مل جاتا ہے۔ سری تو اسی انتشار کا فائدہ اٹھایا فتح خان تالپور نے۔ 1783 میں انہوں نے بغاوت کی اور کلہوڑا حکومت ختم کر دی، اور تالپور دور شروع ہو گیا۔ تالپور خاندان کی حکمرانی شروع ہوئی، تو یہ تقریباً 80 سال کا کلہوڑا دور ختم ہوا۔ 80 سال نسبتاً مختصر ہی کہیں گے، لیکن کیا آج بھی ان کی کوئی نشانی، کوئی میراث باقی ہے؟ بالکل باقی ہے۔ ایک تو ان کی تعمیرات ہیں، حیدرآباد کا پکا قلعہ میں نے بتایا۔ جی، خود میاں غلام شاہ کا مقبرہ بہت شاندار ہے، اپنے طرز تعمیر میں منفرد ہے۔ اس کے علاوہ کئی پرانی مسجدیں، مقبرے آج بھی موجود ہیں جو اس دور کی یاد دلاتے ہیں۔
یہ تو ہو گئی مادی میراث۔ ثقافتی طور پر کیا اثرات چھوڑے انہوں نے؟ ثقافتی اور تاریخی اثرات بھی گہرے ہیں۔ سندھ کی تاریخ لکھی جائے تو کلوڑا دور کا ذکر تفصیل سے آتا ہے۔ ان کا جو فن تعمیر ہے اس کا اپنا ایک انداز ہے، وہ آج بھی پہچانا جاتا ہے۔ اور صوفی روایات؟ جی، وہ سب سے اہم ہے۔ صوفی روایات کی جو انہوں نے سرپرستی کی، اس نے سندھ کی ثقافتی شناخت پر بہت گہرا اثر ڈالا، جو آج تک محسوس ہوتا ہے۔ مواد بھی یہی کہتا ہے کہ ان کا اثر صرف وقتی نہیں تھا۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ کلہوڑا دور، خاص طور پر میاں غلام شاہ کا زمانہ، ایک غیر معمولی مثال ہے جہاں حکمرانی میں طاقت بھی تھی، انتظامی صلاحیت بھی، ثقافت کا خیال بھی تھا اور روحانیت کا رنگ بھی۔ بالکل، اور ان کے نقوش آج بھی زندہ ہیں۔ صحیح۔ اور یہیں پر یہ مواد ہمیں ایک سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ یہ دور ایک مثال ہے کہ جب حکمران صرف سیاست اور جنگ پر نہیں بلکہ علم، روحانی اقدار اور عوام کی بھلائی پر توجہ دیتے ہیں تو معاشرہ کیسے ترقی کرتا ہے۔ یہ واقعی ایک اہم نقطہ ہے۔ تو آخر میں یہ سوال چھوڑ جاتے ہیں، شاید ہمارے سننے والے بھی اس پر غور کریں، کلہوڑا دور سے آج کے حکمرانوں، آج کی قیادت کے لیے کیا سبق ملتا ہے؟ خاص طور پر یہ کہ علم دوستی، روحانیت اور عوام سے محبت جیسی خوبیاں کسی حکمران کی کامیابی اور ریاست کی ترقی میں کیا کردار ادا کر سکتی ہیں۔